بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. رواه مسلم. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح ہی تم بھی کہو جیسے وہ کہتا ہے اذان کے کلمات. جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ پھر مجھ پر درود بھیجو. صحیح مسلم میں یہ روایت تھوڑی طویل ہے. نخبۃ الاحادیث پہ صرف اتنی ہی سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اجر کا کام ہے. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا سمعتم المؤذن جب تم مؤذن کو سنو فقولوا تو تم کہو مثل ما یقول جیسے وہ کہتا ہے ثم صلوا علی پھر مجھ پر درود پڑھو فإنه من صلى علی صلاة جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. ثم صلی اللہ لی الوسیلہ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو. میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو. وسیلہ کیا ہے؟ فإنها منزلۃ فی الجنہ وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وہ صرف اللہ کے بندوں میں سے ایک کے لیے ہی ہے، صرف ایک بندے کو ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس کو وہ مقام وہ جگہ ملے گی. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حلت لہ الشفاعہ جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. وہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے وہ دعا جو اذان کے بعد کہی جاتی ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، امت کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کو سنو، جیسے وہ کہتا ہے اس کو اسی طرح ہی اس کو کہو. یعنی جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی ویسے ہی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، فرمایا تھا، یہاں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں واضح موجود ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ
مؤذن کہے یا حی علی الفلاح کہے تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات کہنے. حی علی الصلاح کہے تب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح کہے پھر بھی تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات کہنے. جب اذان مکمل ہو جائیں تو اب دروشی تم نے پڑھنا ہے. ثم صلوا علیہ پھر مجھ پر دروشی پڑھو. اور دروشی ظاہر بات ہے کون سا پڑھنا ہے؟ جو دروشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی نے بھی دروشی نہیں پڑھا اور نہ ہی پڑھنے کا حکم دیا. اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. اذان کے بعد پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب تم اذان سنو، اذان سن کر اسی طرح اذان کا جواب دو. جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ دروشی پڑھنا. دروشی پڑھنے اس وقت پڑھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. اور ہم نے کیا الٹ کام کر دیا، اذان سے پہلے دروشی شروع کر دیا. اور پھر دروشی بھی وہ جس کا سرے سے کتاب و سنت میں وجود ہی نہیں ہے. کسی صحابی سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ مروی نہیں، موجود ہی نہیں. کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اگر آپ جو اذان سے پہلے مروجہ، اور وہ بھی تب جب لاؤڈ سپیکر لائٹ ہو تو چل رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے. اگر لائٹ نہ ہو اپنے ملکوں میں بر صغیر میں تو وہ دروشی نہیں اذان سے پہلے پڑھا، پھر ویسے ہی اذان دے دی جاتی ہے کیونکہ کوئی سن نہیں نہ رہا ہوتا. دروشی ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، کہ جس عبادت کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جیسے باقی عبادات کے طریقے بتائے ہیں اسی طرح اس عبادت کا بھی طریقہ بتایا ہے. اور یہ عبادت بھی ڈائریکٹ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے دعائیہ انداز میں کی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول ہمیں ذرا وہ صلاۃ بتائیے تو صحیح جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کہ ہم نے کیسے صلاۃ یعنی دروشی کیسے پڑھنا ہے. سلام کا تو پتہ، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر. اب صلاۃ کا حکم آ گیا تو صلاۃ پڑھنی کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے اپنی امت کو نہیں سکھائی. کوئی بھی دین کا مسئلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا وحی کے ذریعے ویسے آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ درود شریف نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ درود شریف بتا دیا کہ یہ پڑھنا ہے تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درود شریف پڑھو. کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، جو ایک بار مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور پھر جب تم درود شریف پڑھ لو پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو. آتی محمدا الوسیلہ، یہ جنت میں وہ مقام اور وہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. تو اب میں جو میرے لیے، جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا فضیلت کا کام ہے.
حلت لہ الشفاعہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی میں اس آدمی کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے اذان کو سننا، اور اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح اذان دینے والا انسان اجر و ثواب کا مستحق ہے، اسی طرح یہ اذان سن کر اذان کا جواب دینے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے بھی وہی الفاظ کہیں۔ تو اس لیے اذان کو سننا بھی اجر و ثواب کا کام باعث ہے، اور پھر اذان سن کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے لیے وسیلے کا سوال کرنا، یہ آخرت کی کامیابی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمل میں خرابی دیکھ لی کہ میں نے جو کہا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں، الٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے اذان کا جواب دینا، یہ صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حدیث لکھی نہیں گئی تھی۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حدیث لکھی گئی تھی، صحابہ لکھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، یہ اپنے والد گرامی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان۔ ان کے والد جو ہیں وہ حدیبیہ سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس سال مسلمان۔ اچھا، پھر عبداللہ اور ان کے والد عمر، ان دونوں کی عمر کا فرق صرف 12 سال کا ہے، 12 سال، یعنی والد 12 سال بڑے ہیں اپنے بیٹے سے، صرف اتنا فرق ہے۔ اندازہ کریں کہ کتنی چھوٹی عمر میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پہلی اولاد میں عبداللہ عطا کیے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے وسیع علم والے تھے، اور اسی طرح بڑے عبادت گزار، تہجد گزار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث زبانی زیادہ یاد تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زبانی حدیثیں سب سے زیادہ یاد تھی صحابہ میں سے، لیکن حدیث کا ذخیرہ تحریری طور پر سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث لکھتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، عجیب آدمی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، جو آپ بات کرتے ہو لکھ لیتے ہو، لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، تم لکھنا چھوڑ گئے ہو، کیوں نہیں لکھتے؟ بلکہ جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے اس طرح کہا ہے۔ اب میں اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، عبداللہ اس لیے لکھا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کی 17 حدیثیں ہیں، متفق علیہ 17 حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں 8 ہیں، اور صحیح مسلم میں 20 ہیں، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ 72 سال یعنی 72 ایئرز کی عمر پائی ہے مکہ، طائف وغیرہ میں، مکہ یا طائف میں، بعض نے لکھا کہ مصر میں ذوالحج کے مہینے میں سن 63 یعنی 63 یا 65 یا 67 جو ہجری ہے اس میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر کے سامنے رکھ کے اذان سننا، اور پھر اذان کا جواب دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے آپ کے لیے وسیلے کا سوال کر کے جو شفاعت ہے اس کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔